بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ وعترتہ اجمعین۔ پچھلی بار سید ندیر نیازی صاحب نے قومی فلسفوں پر جو تنقید کی تھی اس کی پر ایک بنیادی بحث کی تھی ہم نے، اور وہ قومی فلسفوں پہ تنقید کرتے ہیں انسان پرستی کی بنیاد پہ۔ تو فلسفے کو وہ دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں بنیادی طور پہ۔ فلسفے کو بنیادی طور پہ دو شاخوں میں تقسیم کرتے ہیں فلسفہ۔ اور فلسفے کی بنیاد جو ہے فکر ہے، فکر مطلق، یہ پہلے ہم دیکھا ہے۔ تو ان کو تقسیم کرتے ہیں قومی فلسفے اور انسانی فلسفے، اور پھر کہتے ہیں کہ قومی فلسفے کی بنیاد جو ہے فکر کا استعمال اس طرح کہ کسی بھی قوم کی تہذیبی اور ثقافتی بنیادوں کو مستحکم کیا جا سکے۔ تو فکر مقید ہے قوم کے قوت اور استحکام کے ساتھ۔ اس کے برعکس ان کے نزدیک جو ہے انسانی فلسفہ جو ہے وہ فکر مطلق پر مبنی ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے کسی قوم کی تہذیب اور ثقافت کا استحکام نہیں ہے، بلکہ انسانی تہذیب اگر آپ اس کو کہنا چاہیں اور ثقافت کا جو ہے استحکام ہے۔ اور انسانی تہذیب کی بنیاد انسان پرستی ہے۔ وہ اس کو انسان پرستی تو نہیں کہتے، لیکن جس طرح انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا وہ انسان پرستی ہی ہے۔ اور اس کو بنیادی طور پہ انہوں نے دو بنیادوں کو پر جو ہے انسان پرستی کی تعریف کی۔ ایک تو یہ کہ وہ انسان پرستی کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شعور انسانی کی کامل پیداواری، شعور انسانی کی کامل پیداواری، تو ایکسلنس ان پروڈکٹیوٹی۔ اور دو جو ہے اس میں جو موانع ہیں اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے، اس کی راہ میں جو موانع ہیں، جو سد راہ حائل ہیں، ان کو ہٹانا یا ان کو ختم کرنا۔ بنیادی طور پہ قومی فلسفے کا مقصد جو ہے قومی شعور کا ارتقاء، اور اس میں جو موانع ہیں اس کی راہ میں جو موانع ہیں ان کا ازالہ کرنا۔ اور انسانی فلسفے کی بنیاد جو ہے انسانی شعور کا کامل ارتقاء، انسانی شعور کی خلاقیت یا ارتقاء میں اضافہ، اور اس کی راہ میں جو موانع ہیں ان کا ازالہ۔ تو اس لحاظ سے تو ان کا یہ دو تقسیمات جو ہیں، خاص طور پہ جدیدیت کے ضمن میں یہ دو تقسیمات جو ہیں یہ درست معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ قوم پرستی میں جدیدیت کے تناظر میں اگر دیکھیں تو قوم پرستی کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو خدا مانا جائے، اور قوم کی جو ارادے پر جو بھی قدغن ہے اس کو کم سے کم کیا جائے۔
اور انسان پرستی کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کو خدا مانا جائے بحیثیت فرد یا بحیثیت نوع. اگر آپ بحیثیت فرد پہ جائیں گے تو پھر آپ لبرلزم کے اس میں آ جاتے ہیں، اور نوع میں جائیں تو پھر آپ کمیونزم اور دوسرے جو اجتماعی جدیدیت کے اجتماعی نظریات ہیں ان کی طرف آپ چلے جائیں. تو انسان خدا ہے، اور اس انسان کے بحیثیت خدا اس کے ارادے پر جو قطعاً ہیں موانع ہیں ان کو زائل کیجیے. لیکن جو افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ انسان پرستی کو جو ہے یہ سمجھتے نہیں کہ انسان پرستی جو ہے وہ قوم پرستی کی طرح جو ہے ایک جھوٹے خدا کی عبادت ہی کا نام ہے. قوم پرستی کا خدا قوم ہے اور یہاں ان کا خدا انسان ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انسان کی پوجا کریں بحیثیت فرد یا بحیثیت نوع یا قوم کی پوجا کریں، دونوں حالت میں یہ خدا پرستی کے خلاف ہے. اور خدا پرستی یہ ہے اسلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک اور اس سے پہلے بھی لیکن نذیر نیازی صاحب کہتے ہیں کہ یہ انسان پرستی اصل میں اسلام ہے، اور کہتے ہیں کہ خطبات کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ اسلام جو ہے اصل میں خدا پرستی نہیں بلکہ انسان پرستی ہے، اور خدا پرستی کے اگر کوئی خدا پرستی کا صحیح طریقہ جو ہے انسان پرستی ہے. تو یہ سب سے بڑا جو ہے مطلب یہ ہے کہ اندوہناک اور افسوسناک، اور یہ مسلم جدیدیت کی بنیاد ہے. اور جہاں تک علامہ اقبال جو ہیں خاص طور پہ خطبات میں اور شاعری کے بھی کئی پہلوؤں میں، تو علامہ اقبال اس لحاظ سے اہم مفکر ہیں کہ وہ جدیدیت سے بھی متاثر ہیں اور اس لحاظ سے وہ انسان پرستی سے متاثر ہیں اور مسلم قوم پرستی سے بھی متاثر ہیں. لیکن یہ کہ ایک ان کی شاعری میں خاص طور پہ ایسے پہلو بھی ہیں کہ اسی انسان پرستی کا بھی رد ہے اور مسلم قوم پرستی کا بھی رد ہے. تو علامہ اقبال کے ہاں یہ گو کہ یہ بہت بڑی یعنی ڈیویشن ہے، لیکن یہ کہ اس کا رد بھی ان کے ہاں موجود ہے. تو یہ اس لیے جو ہے ہم علامہ اقبال کو مکمل طور پہ جو ہے متجدد نہیں جانتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی شاعری میں ایسے بہت اہم سے پہلو ہیں جس میں وہ خدا پرستی کا درس دیتے ہیں اور انسان پرستی کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جدیدیت کی سمجھ میں جو غلط فہمی کی وجہ سے نذیر نیازی صاحب اور علامہ اقبال یہاں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انسان پرستی اصل میں خدا پرستی ہے اور انسان پرستی جو ہے وہی اسلام کا راستہ ہے. اور یہ واضح طور پہ یہاں مقدمے میں نذیر نیازی صاحب بیان کر رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ خطبات میں بھی اس کا ایک لحاظ سے جواز ملتا ہے. تو یہاں کہتے ہیں کہ شرط اول جو ہے انسانی فلسفے کی ہے کہ شعور انسان کی کامل پیداواری کی جائے، تو یہ اس کا مثبت ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ اس راہ میں جو موانع ہیں ان کا سد باب کیا جائے. اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا ہی طریقہ ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اسلام کا اصل میں طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ خدا پرستی ہے. اسلام ہی وہ نقطہ ہے جس سے یہ دونوں شرائط بدرجہ عدم پیدا ہوتی ہیں. یعنی مطلب اسلام جو ہے انسان پرستی، ان کے نذیر نیازی صاحب کے نزدیک انسان پرستی کی راہ، انسان پرستی کے لیے بنیادیں فراہم کرتا ہے. خواہ مسلمانوں کی اپنی غلطیاں اس سلسلے میں کچھ بھی ہوں، یعنی پرانے جو محدثین اور فقہا اگر یہ نہ سمجھے تو یہ علامہ اقبال اور نذیر نیازی صاحب کے نزدیک جو ہے یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے قرآن سے روگردانی کی اور قرآن کی اصلیت جو ہے وہ نہ سمجھ. اب مغرب نے ہمیں اسلام جگایا اور اسلام کے بارے میں جو ہے اسلام کی اصل حقیقت کی طرف متنبہ کیا مغرب نے.
مگر جس کے باوجود انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک اسلامی فکر کا ارتقاء ضرور ہوا ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو دوبارہ سے پڑھیں تو ایسے دھارے ہمیں ملیں گے جو اصل اسلامی فکر کے ارتقاء میں ممد اور معاون ہوئے ہیں، اور وہ اصل اسلامی فکر ان کے نزدیک انسان پرستی ہی ہے، اور باقی فقہا اور محدثین کی جو خدا پرستی تھی وہ ایک دکھیانوسی بات ہے۔ چنانچہ یہی فکر ہے جس کی تشکیل فرض خود بعد نے نہایت خوبی سے یعنی اسلامی فکر میں جو انسان پرستانہ دھارے ہیں ان کا احیاء خود بات کا ایک اہم فریضہ ہے، نہایت خوبی سے دیا گیا، اور پھر یہی دراصل انسانی فکر ہے، یعنی انسان پرستی۔ اس پہ انسانی فکر سے آپ مغالطہ نہ کریں، کیونکہ انہوں نے پہلے جو ہے ہمیں بتا دیا کہ انسانی فکر سے کیا مراد ہے اور اس کی تعریف فرما دی ہے، تو جہاں بھی وہ انسانی فکر کہہ رہے ہیں اس سے مراد انسان پرستی ہی ہے، ان معنوں میں کہ اس کی توجہ فلسفے کے بنیادی مسائل کے ساتھ ساتھ اس امر پر بھی ہے کہ علم و عمل کی اس دنیا سے جس کا فی الحقیقت وہ ایک جز ہے، یعنی انسان، اس کا رشتہ منقطع نہ ہونے پائے۔ مثلا یوں ہی کہ مطلق فلسفے کے لیے مسئلہ کہ فکر رسا ہے یا نہ رسا، یعنی فکر جو ہے محدود ہے یا لامحدود۔ اگر موت اور زندگی کا مسئلہ ہے تو علم و عمل کے لیے بھی اس کی اہمیت کچھ کم نہیں۔ تو ہیگل نے جو یہ کہا کہ فکر جو ہے وہ محدود نہیں ہے، فکر جو ہے لامحدود ہے، اس کی رسائی ہے ہر چیز تک۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ ایک فلسفیانہ مسئلہ ہے بلکہ اس کا تعلق علم و عمل سے بھی ہے، اور یہی فلسفہ جو ہے وہ اسلامی فلسفہ بھی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ فکر جو ہے وہ لامحدود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود جو ہے بنیادی طور پہ لامحدود ہے، یعنی اس میں خدا بننے کی صلاحیتیں ہیں پوٹینشلی، چاہے فرد کے لحاظ سے ہو یا نوع کے لحاظ سے۔ تو علم و عمل کے لیے بھی اس کی اہمیت کچھ کم نہیں۔ اندرین صورت سوال یہ ہوگا کہ ہمارے علم میں کیا تیقن کا کوئی عنصر، تیقن کا مطلب یہاں سے مراد ہے سرٹنٹی، جو شک سے بالا ہو، کا کوئی عنصر موجود ہے یا موجود ہے، تو اس کی نوعیت کیا ہے، اور یہ کہاں تک ممکن ہے کہ ادراک حقیقت میں ہم اس سے کوئی مدد لے سکیں۔ ادراک حقیقت، تو انسانی فکر میں ہمارے علم میں کیا تیقن، یعنی انسانی علم، اور کیا انسانی علم جو ہے وہ حقیقت مطلقہ کا ادراک کر سکتا ہے۔ تو یہ اس مسئلے کا تعلق اسی سے ہے کہ فکر جو ہے محدود ہے یا لامحدود۔ بعین ہی ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر عمل تو فی الواقع کسی محکم اساس کی طلب ہے تو فکر اور علم کی حیثیت اس باب میں کیا ہے۔ مطلب ہمارا عمل جو ہے اس کو محکم اساس چاہیے، اور اگر فکر لامحدود ہے اور فکر جو ہے حقیقت مطلقہ تک پہنچ سکتی ہے تو ہماری عمل کی بنیاد اس پر ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ سارا وہ جدیدیت تھی ہے ڈیکارٹ سے جو شروع ہوئی ہے، کیونکہ اسلام میں تو فکر جو ہے وہ محدود ہے، فکر کی رسائی، اور وہ حقیقت مطلقہ کا ادراک نہیں کر سکتی، تبھی آپ کو وحی کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم کی بنیاد بھی وہی ہے اور عمل کی بنیاد بھی وہی ہے، خاص طور پہ ان معاملات میں جس میں فکر کی رسائی جو ہے محدود ہے۔ لیکن آپ اگر کہیں کہ فکر لامحدود ہے تو پھر آپ کو بنیادی طور پہ جو ہے وہی کے انکار کیے بغیر جو ہے اس کا عملاً انکار آپ کر رہے ہیں، کیونکہ اپنی فکر کو وہی پر آپ حاکم بنا دیں گے، اور یہ مطلب یہ کہ
معتزلہ کے کچھ گروہوں نے بھی کیا اور جو مسلمان فلسفی تھے انہوں نے بھی کیا، اور علامہ اقبال جو ہے اس معاملے میں اسی فکر کے احیاء کی دعوت دے رہے ہیں، اور نذیر نیازی صاحب بھی، اور یہی فکر ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل اسلام ہے، جو حقیقتاً جو ہے اصل اسلام نہیں بلکہ انسان پرستی، اور اسلام کو مغرب میں ضم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اندرین سوال یہ ہوگا کہ ہمارے علم میں کیا تیقن کا کوئی عنصر موجود ہے؟ علم سے مراد جو ہے انسانی علم حادث، تو اس کی نوعیت کیا ہے، اور یہ کہاں تک ممکن ہے کہ ادراک حقیقت میں ہم اس سے کوئی مدد لے سکیں اس تیقن کے عنصر سے؟ بے عین ہی ہمیں اس فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر عمل تو فی الواقع کسی محکم اساس کی طلب ہے، تو فکر اور علم کی حیثیت اس باب میں کیا ہے؟ پھر اسلام جس نے سمع و بصر اور فؤاد و قلب کے ساتھ ساتھ بار بار فکر اور علم پر زور دیا، اور جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، بالکل نہیں نظر انداز کر سکتے، لیکن علم و عمل پر زور دیا، تو علم اور عمل، فکر اور علم اور عمل کا تصور کیا ہے؟ ہر کوئی فکر اور علم اور عمل پر زور دیتا ہے، یونانیوں نے بھی زور دیا، ہندوستانیوں نے بھی زور دیا، ایرانیوں نے بھی زور دیا، اور عرب، کیا جاہلی عرب جو ہے فکر اور علم اور عمل کے قائل نہیں تھے؟ کیا وہ بھی قائل تھے؟ مغرب بھی قائل ہے، اسلام بھی قائل ہے، بت پرست بھی قائل ہے، نفس پرست بھی قائل ہیں۔ تو اس علم اور عمل اور فکر پر زور دینا سے یعنی محض جو ہے کافی نہیں ہے، فکر اور علم اور عمل کا آپ کا تصور کیا ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ اس طرح مطلب یہ ہے کہ بہرحال جو اہم بات ہے وہ آگے جو کر رہے ہیں، لہذا خطبات نے اس بنیادی مسئلے کے ذمن میں کہ فکر رسا ہے یا نہ رسا، یہ اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہ اس کی بنیاد انسان پرستی، جو مغربی انسان پرستی کی بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ فکر رسا ہے، فکر انسانی جو ہے وہ کافی ہے، رسا ہے، اور ان معنوں میں جو ہے وحی کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی آپ وحی کو رد نہ بھی کریں، لیکن اگر آپ کہیں کہ عقل رسا ہے تو آپ عملاً وحی کا رد کر رہے ہیں، اور جو مغربی فلسفیوں میں آغاز میں انہوں نے وحی کا رد نہیں کیا، صرف یہی کہا کہ فکر رسا ہے، بعد میں جو ہے جب وہ یہ فکر کے فکر رسا ہے مستحکم ہو گئی، تو وہی جو ہے اس کا یا تو اس کو رد کر دیا گیا یا اس کی تعبیر کی گئی اسی فکر کی روشنی میں۔ تو یہ خطبات میں بھی اس بنیادی مسئلے کے ضمن میں کہ فکر رسا ہے نا، اس روایت کی پھر سے تجدید کی، جس کی انتہا غزالی پر، یعنی حقیقت یہ ہے کہ خطبات میں پہلے باب میں جیسے کہ ہم دیکھیں گے شروع میں ہی امام غزالی کا رد کرتے ہیں اقبال، اور امام غزالی کا رد اسی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ امام غزالی نے کہا کہ فکر غیر رسا ہے، نا رسا ہے، تو کہتے نہیں غزالی غلط تھا، اور غزالی کو رد کر کے جس کی پیروی کرتے ہیں وہ ہیگل ہے، حالانکہ اس کا نام نہیں لیتے، شاید برگساں کا نام لیا ہو، لیکن اصل جو مفکر ہے اقبال کے خطبات میں پہلے اور دوسرے باب کو سمجھنے کے لیے، خاص طور پہ پہلے باب کو سمجھنے کے لیے، وہ ہیگل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو علامہ اقبال کے سارے استاد تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی، پھر کیمبرج میں بھی، وہ سارے برطانوی ہیگیلین تھے، ان میں اہم جو ہے میکٹریگٹ ہے کیمبرج میں، اور دوسروں جو استاد ان کے تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں، ان کا تو مجھے نہیں پتا فلسفے کے استاد کون تھے، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ ہیگیلین ہی ہوں گے، نہ بھی ہوں تو مطلب یہ ہے کہ ہیگل کا اثر جو ہے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ امام غزالی کو رد کرتے ہیں اور ہیگل کی پیروی۔
اور ہمارا جو اپنا جو فکر ہے وہ ہیگل کو رد کرنا اور امام غزالی کو فالو کرنا ہے، کیونکہ امام غزالی کی جو حیثیت ہے وہ اسلامی ہے اور ہیگل کی حیثیت مکمل غیر انسان. ہیگل جو ہے وہ انسان پرستی ہے اور امام غزالی کی جو فکر ہے وہ خدا پرستی اور انسان پرستی کا رد. تو obvious حضرت نیازی صاحب تو اس کو ایک مدح کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک جو ہے ایک خطبات کا یہ نیگیٹو پہلو ہے، یعنی ان کا منفی پہلو. لہذا خطبات نے اس مسئلے بنیادی مسئلے کے ضمن میں فکر رسا ہے یا نہ رسا اس روایت کی پھر سے تجدید کی جس کی انتہا غزالی پر ہوئی، یا جس سے گویا ایک اس بحث کا آغاز ہوا، اپنی عالمگیر اور مخصوص دونوں حیثیتوں سے. ٹھیک ہے، اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، پھر یہاں سے جاری رکھیں گے. تو اچھی خاصی بحث اس میں آ گئی ہے. السلام